السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک سبق آموز قصہ سنانے جا رہا ہوں۔ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی ہر روز یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ فجر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھے، لیکن وہ نماز کے فوراً بعد یا نماز سے پہلے ہی وہ مسجد سے باہر نکل جایا کرتے تھے۔ جب حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کی روز کا یہ معمول ہو گیا کہ وہ نماز پڑھتے ہی مسجد سے نکل جایا کرتے تھے، تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو دجانہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نماز کے فوراً بعد مسجد سے نکل جاتے ہو؟ کیا تم اللہ سے مستغنی ہو گئے ہو؟ بے نیاز ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں کوئی حاجت نہیں ہے؟ تو ابو دجانہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں اللہ سے بالکل مستغنی نہیں ہوا ہوں، میں اللہ سے بالکل بے نیاز نہیں ہوا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میرے گھر کے بغل میں ایک یہودی کا گھر ہے۔ اس یہودی کے یہاں ایک کھجور کا درخت ہے۔ اس درخت کی شاخ میرے گھر کے صحن میں لٹکتی ہے، اور رات کو جب ہوائیں چلتی ہے تو کچھ کھجوریں اس درخت سے میرے گھر کے صحن میں گرتا ہے، اور مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرے بچے صبح اٹھتے ہی بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ کھجور نہ کھا لے۔ تو میں اس بات سے ڈر کر میں مسجد سے فوراً نماز پڑھ کر نکل جاتا ہوں تاکہ میرے بچے اس یہودی کے کوئی کھجور نہ کھا لے۔ پھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے بیٹے کو ایک دن دیکھا کہ وہ ایک کھجور کو چبا رہا تھا، تو اس سے پہلے کہ وہ کھجور کو اپنے حلق سے نیچے اتارتا، میں نے فوراً اس کے منہ میں انگلی ڈال کر اور اس کھجور کو باہر نکلوا دیا۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا رونے لگا، تو میں نے کہا، بچے رو مت، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے اور حیا آتی ہے کہ میں جب کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پیش کیا جاؤں تو ایک چور کے طور پر پیش کیا جاؤں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پاس ہی کھڑے سارا ماجرا کو اور اس سارے قصے کو سن رہے تھے، تو ابو بکر کی جوش ایمانی اور اخوت محبت نے فوراً اس یہودی کے گھر گئے اور اس یہودی سے سارا کھجور کا پیڑ خرید کر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اور اس کے بچے کے لیے ہدیہ کر دیا۔ پھر کیوں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان مقدس ہستیوں کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی سند جاری کرتے کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد جب اس یہودی کو اس سارے ماجرا کا پتہ چلا تو وہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر مسلمان ہو گئے، اور اس یہودی کے سارے خاندان اور بال بچے ایمان والے بن گئے۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ دوستو، ابو دجانہ تو اس بات سے ڈر گئے کہ کہیں اس کے بچے ایک یہودی کے درخت کے پیڑ سے کھجور کھانے سے کہیں وہ چور نہ بن جائے، لیکن آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے مال کو ہر ناجائز طریقے سے کھائے جا رہے ہیں اور کیسے کیسے کرپشن کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا ضمیر ہمیں ملامت تک نہیں کرتا۔ اللہ معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔